اللہ تعالیٰ نے پھر آگے آخرت کا مناظر کو دوسرے رکوع میں بیان کیا ہے، فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کی اور ہم اس کے وسوسے بھی جانتے ہیں، اس کے دل میں جو وسوسہ آتا ہے نا، ہمیں وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا سوچا، اس کے دل میں اور دماغ میں کیا خیال آیا، ہمیں وہ بھی پتہ چلتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، اور فرمایا کہ جب اخذ کرنے والے دو اخذ کرنے والے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان دو فرشتے ہیں، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ اخذ کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، فرمایا کہ جب موت کی سختی آ جائے گی حق کے ساتھ حقیقتاً، ذالک کنت ما کنت منہ تحید، تو یہ ہے وہ وقت جب جس سے تو بھگتا تھا، یعنی موت کا وقت آ جائے گا تو پھر تم سے کہا جائے گا کہ یہ وہ وقت تھا کہ جس سے تو بھاگتا تھا، اور پھر سور پھونکا جائے گا، پھر قیامت آ جائے گی۔ پھر قیامت میں کیا ہوگا؟ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، فرمایا کہ ہر آدمی اس طرح لایا جائے گا کہ اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا اور ایک شہید ہوگا۔ سائق کہتے ہیں ہانکنے والا، جو بکریوں کے پیچھے نہیں ہوتا، آدمی آگے 50 بکریاں جا رہی ہیں، پیچھے ایک ڈنڈا لے کے جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں سائق۔ سائق یا اونٹ ہیں کوئی بھی، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ منیٹر ہوتا ہے کلاس کا، یا لیڈر کوئی بھی، سائق۔ فرمایا کہ ہر آدمی قیامت والے دن قبر سے جب اٹھے گا تو اللہ نے فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہوگی کہ تم نے فلاں بندے کو قبر سے پکڑنا ہے، تم نے ہر بندے کو ایک فرشتہ پکڑ لے گا قبر سے، اور ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے، ایک سائق ہوگا جو اس کو پکڑ کے لے کے جا رہا ہوگا، وہ شہید، اور ایک دوسرا فرشتہ شہید ہوگا جس کے پاس ساری فائلیں، اس کی نامہ اعمال سب کچھ ہوگا۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك، اس دن سے تو غافل پڑا ہوا تھا، آج تیری آنکھوں کے سامنے سے ہم نے وہ پردے ہٹا دیے اور آج تیری آنکھیں بڑی صاف صاف دیکھ رہی ہیں۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اب وہ اللہ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، اور اس کا وہ جو ساتھی تھا، یعنی جو اس کو پکڑ کے فرشتے نے لے کے جائے، وہ اللہ کے سامنے پیش کر کہے گا اللہ کی عدالت میں، ھذا ما لدی عتید، اے اللہ یہ اس کا روزنامچہ ہے سارا میرے ہاتھ میں۔ تو اس کا روزنامچہ دیکھ کر پھر اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ جنت میں چلا جائے، اور یا جہنم میں ہوگا تو اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ القیا، تم دونوں، یعنی وہی سائق اور شہید، ان فرشتوں سے کہا جائے گا کہ تم دونوں لے جاؤ اور اس کو جا کے جہنم میں پھینک دو، ہر کافر ناشکرے اور عنادی کو جہنم میں جا کر پھینک دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مناع للخیر، یہ ناشکرا تھا، یہ کیا کرتا تھا؟ نیکی سے منع کرتا، خیر کہتے ہیں نیکی کو بھی اور خیر کہتے ہیں مال کو بھی، مناع للخیر، نیکی سے منع کرتا تھا، یا دوسرے الفاظ میں مال اگر اس سے معنی مراد لیں تو کنجوس تھا، انفاق نہیں کرتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، تو مناع للخیر، تو نیکی سے منع کرتا تھا۔ نمبر 2 معتد، حد سے تجاوز کرنے والا تھا۔ نمبر 3 مریب، خود بھی شک میں پڑا ہوا تھا، دوسروں کو بھی شک میں ڈالتا تھا، جو ہوتے تھے ان کو بھی شک میں ڈالتا تھا اور ان کو مشکوک کر دیتا تھا۔ اور تیسرا یہ کہ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، مشرک تھا، فالقیاہ فی العذاب الشدید، اب اس کو شدید عذاب کے اندر داخل کر دو۔ قال قرینہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پر اس کا ایک ساتھی، قرین یہاں پر ایک اور ساتھی کی بات ہو رہی ہے، اس کا ایک ساتھی وہ کہے گا، یہ اس ساتھی سے مراد شیطان ہے۔ شیطان کو یہاں پر اللہ نے ساتھی کے لفظ سے یہاں پر بھی اس کو تعبیر کیا ہے، اور اس سے پہلے گزر چکا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کے پیچھے شیطان لگا دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو اس ساتھی کی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ جب آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ اس کا جو شیطان ساتھی ہے وہ کہے گا ربنا ما طغیتو، یعنی یہ پھر شخص وہاں پر اللہ کے سامنے شکایت کرے گا، اللہ مجھے تو اس نے گمراہ کیا، تو وہ کہے گا کہ ہمارے رب میں نے اس کو نہیں گمراہ کیا، ولکن کان فی ضلال مبین، خود جو ہے گمراہ ہو گیا۔ تو یہ آپس میں جھگڑنا شروع کر دیں گے، شیطان کہے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ کہے گا تو نے مجھے خراب کیا۔ تو وہاں پر پھر ان سے کہا جائے گا کہ لا تختصموا لدی، آج تم آپس میں نہ لڑو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے وعید دنیا میں تمہارے لیے نصیحت بھیج دی تھی، آج لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب تم دونوں جو ہے نا جہنم میں جلتے رہو۔ بہرحال یہ قیامت کے بڑے تفصیل کے ساتھ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مناظر کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔